نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ ہود کی آیت نمبر 44 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا السَّمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى جُودِي وَقِيلَ بَعْضًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور اللہ کا امر جو ہے وہ مکمل ہوا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا کہ ظالموں کے لیے رحمت سے اب دوری ہے۔ تو یہ نوح علیہ السلام کو جب کشتی بنانے کا حکم دیا گیا اور انہوں نے کشتی بنا کر اپنے جو ایمان والے ساتھی تھے اور اللہ کے حکم کے مطابق جو جاندار حیوانات کے جوڑے تھے ان سب کو کشتی میں سوار کر لیا، تو اللہ کے امر سے وہ کشتی جو تھی جو پانی میں تیرنے لگ گئی، تو ایک مقام پر آ کر پھر اللہ کریم نے اس کشتی کو، جودی پہاڑ ہے ایک علاقہ، وہ جو آرمینیا ہے، آج کا آرمینیا جو ہے، اس علاقے میں ایک سلسلہ ہے، پہاڑی سلسلہ ہے، اس کی ایک چوٹی ہے جس کو آج بھی جودی کہا جاتا ہے۔ تو اس مقام پر جب آیا کشتی سفینہ نوح علیہ السلام کا آیا، تو اللہ کریم نے زمین کو یہ حکم دیا کہ اپنا جو پانی تو نے نکالا ہے اس کو جذب کر لے۔ تو زمین نے اپنی پانی جو تھا وہ اس کو جذب کر لیا، اور آسمان سے جو پانی برس رہا تھا اللہ کریم نے اس کو حکم دیا کہ تو اب برسنا تھم جا، اے بارش تو تھم جا۔ آسمان سے جو پانی نکل رہا تھا، برس رہا تھا، اللہ کریم نے اس کو حکم دے کر بند کر دیا۔ اور پھر یہ تیسری بات جو اللہ نے فرمائی، وَغَيْضَ الْمَاءَ، کہ پھر پانی کو خشک کر دیا گیا، یعنی کہ 3 حکم اللہ کریم نے دیے۔ ایک زمین کو دیا کہ تو جو پانی نکال رہی ہے اس کو ختم کر، بند کر، پھر بارش کو حکم دیا کہ تو تھم جا، اور تیسرا زمین کو یہ حکم دیا کہ تو اب جو ہے خشک ہو جا۔ تو زمین جو ہے اللہ کے امر سے خشک ہو گئی۔ تو یہ اللہ کریم کا جو تھا نا حکم، اب ظاہری طور پر یہ جمادات میں آتی ہیں جتنی چیزیں۔ اب زمین کو حکم دینا کہ پہلے اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے حکم سے اس میں سے پانی نکلا، تو ہماری نظر میں تو عامت الناس جو ہیں یا ہم انسان تو یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جمادات ہیں، یہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ مگر اللہ کریم یہ بات بتا رہا ہے کہ میں جب کسی چیز کو حکم دیتا ہوں تو وہ اس پر عمل پیرا ہوتی، یعنی کہ جتنی بھی جمادات ہیں انسانوں کے علاوہ، انسانوں اور جنوں کے علاوہ، حیوانات ہوں یا جمادات ہوں، ان پر جو اللہ کا حکم ہے نا وہ اختیاری ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں نا، یعنی کہ اللہ نے ہمیں اختیار دے رکھا ہے، ان کی اطاعت غیر اختیاری ہے۔ جمادات کی اور حیوانات کی جو اطاعت ہے وہ غیر اختیاری ہے۔ اللہ جب ان کو حکم دیتا ہے تو وہاں پر سوچنے سمجھنے والی بات کوئی نہیں ہوتی ہے، فیصلہ کرنے کی ان کے پاس اللہ نے ان کو اجازت ہی نہیں دے رکھی۔ آسمان سے اگر کہتا ہے، حکم فرماتا ہے پانی کو برسنا شروع کر دے تو وہ برسنا شروع کر دیتا ہے۔ زمین کو کہتا ہے اگر وہ زمین میں سے پانی نکالنا شروع کر دے تو وہ نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ تو وہ ساری جو چیزیں ہیں انسان اور جنوں کے علاوہ، اور فرشتے بھی جو ہیں وہ بھی غیر اختیاری ہیں، یاد رکھیے گا۔ فرشتے بھی جو ہیں جو حکم اللہ کریم دیتا ہے اس کو بجا لانا جو ہے وہ بس ایسا ہی ہے، ان کے اندر بھی سوال و جواب والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اختیار اللہ کریم نے جنوں اور انسانوں کو دیا ہے، اور اسی اختیار کے سبب سے ہے جو ہمارا امتحان ہو رہا ہے اور ہم نے سوال و جواب دینے ہیں جا کر، اور پوچھا جائے گا اسی سبب سے، کیونکہ ہمیں اللہ نے اختیار دیا تھا۔ تو یہ جو جمادات وغیرہ ہیں، پہاڑ ہیں، زمین ہے، سورج چاند ستارے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور اللہ جیسے ان کو حکم دیتا ہے وہ اسی طرح عمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کریم نے یہ بات سمجھائی
کہ میں نے ان کو حکم دیا، اور پھر جودی پہاڑ پر جا کر وہ ٹھہر گئی، تو اللہ نے دوسری بات یہ فرمائی کہ ظالموں کے لیے اب رحمت سے دوری، کہ رحم کا معاملہ جب ہوتا ہے تو اللہ پھر یہ ہے کہ لوگوں کی خطائیں معاف کر دیتا ہے، لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے، لوگوں کی لغزشیں معاف، بڑے بڑے گناہ کبیرہ بھی اللہ کریم معاف کر دیتا ہے۔ مگر ان پر چونکہ اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ ہی بند کر دیا، کہ اب نوح علیہ السلام کو جیسے اللہ نے فرمایا کہ اب ان کے متعلق آپ مجھ سے کوئی بات نہ کریں، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ان سے اب رحمت کو ہے اس کو میں نے اپنی دور کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، اور اس حدیث مبارک کو حضرت ابن عباس بیان کرتے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک اعرابی جس کو پنڈو کہہ لیں، دیہاتی، وہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ میں کیسے پہچانوں آپ کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یا کیسے مانوں، کیسے پہچانوں؟ تو آپ نے فرمایا اگر میں اس کھجور کے درخت کو، بلکہ درخت کو نہیں، کھجور کے درخت کے خوشے کو بلاؤں اور وہ گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو پھر تو کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھجور کے خوشے کو بلایا، اور وہ کھجور کا جو خوشہ تھا درخت سے اترا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر گر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا لوٹ جا، تو اسی طرح لوٹ گیا، تو وہ اعرابی مسلمان ہو گیا۔ تو اس حدیث مبارک ایک اور حدیث مبارک میں سناتا ہوں، اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں یہ جمادات کی اطاعت کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے ایک راستے پر جا رہا تھا، آپ کے سامنے جو پہاڑ بھی آتا، جو درخت بھی آتا، وہ کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس راستے سے گزرتے وہاں کے پہاڑ اور جو درخت تھے وہ سلام پیش کیا کرتے تھے۔ تو اس سے بات یہ سمجھ آئی کہ یہ جمادات ہیں، یہ سنتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں، مگر اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا نہ ان سے کوئی بات کر سکتا ہے، نہ ان کی کوئی بات سن سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ جس طرح تمام جمادات اور نباتات جو ہیں اور حیوانات جس طرح اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی غیر اختیاری اطاعت کرتے ہیں، کہ جو اللہ حکم دیتا ہے تو یہ اللہ کے حکم کی بھی بجاوری کرتے ہیں، پہاڑ ہوں، درخت ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دخت اقدس کے اندر پتھروں کا کلمہ پڑھنا آپ کے، تو یہ سمجھ ہی آتی ہے کہ یہ ساری جو مخلوقات ہیں سوائے انسان اور جنوں کے، یہ ساری جس طرح اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ویسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ کیوں؟ جب اللہ نے فرما دیا تھا کہ میری اطاعت، میرے محبوب کی اطاعت کرنا ایسے ہی ہے جیسے میری اطاعت کرنا ہے، تو ہم تو افسل بٹ میں پڑ جاتے ہیں نا، انسان جو ہے وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے میں مانوں یا نہ مانوں، جی کتنا مانوں کتنا نہ مانوں، جتنا سمجھ میں آیا یا جتنی غرض ہوئی، جتنا مفاد میں ہوا اتنا مان لیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ تو باقی جو دنیا کی مخلوقات اللہ کریم نے پیدا کی ہیں، اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ کلیتاً جو ہے وہ غیر اختیاری طور پر میرے اور میرے محبوب کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو پھر ہم سے تو بہتر وہ پتھر اور کیا کہتے ہیں گلیوں کے روڑے ہی ہیں نا، جو بغیر کسی لیل و لد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا کرتے تھے، اور آپ کے حکم پر وہ دیکھیں نا خوشہ کھجور سے ٹوٹ کر نیچے اتر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں آ کر گر گیا۔ تو یہ اللہ یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ یہ ساری کائنات پر جو ہے نا یہ میرا ہی حکم چلتا ہے، میری اطاعت میں ہے یہ ساری کائنات جو ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَخْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ تو نوح علیہ السلام نے پھر فرمایا، اپنے رب کو پکارا اور عرض کی کہ اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں داخل تھا، یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ تو جب وہ طوفان بپھرا تو نوح علیہ السلام نے جب دیکھا اپنے بیٹے کو تو انہوں نے ان کو کہا بھی کہ آ جاؤ میرے پاس۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا، میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا۔ تو جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کھڑا ہے اور کافروں کے ساتھ کھڑا ہے، تو انہوں نے رب کریم کے آگے یہ عرض پیش کی کہ مولا تو نے کہا تھا کہ ایمان والوں کو ساتھ لے لے، اور جوڑے جو ہیں وہ دنیا کے
جو حیوانات کے جتنے جوڑے ہیں ایک ایک جوڑا بھی ساتھ لے اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے لے تو میرے مالک یہ بھی میرے گھر والوں میں ہے۔ چوتھا بیٹا جو میں نے عرض کی تھی نا، کنعان جس کا نام تھا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرا بیٹا وہ بھی میرے گھر والوں میں داخل تھا، تو تیرا وعدہ سچا ہے کہ تو نے کہا تھا کہ گھر والوں کو بھی ساتھ لے لے، اور تو سب سے بڑا حکم کرنے والا حاکم ہے، سب سے بڑا۔ تو آپ نے یہ اللہ کے ہاں عرض پیش کی کہ یہ بھی میرے گھر والوں میں سے ہے۔ اس کا جواب اللہ کریم نے دیا، قالا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألن ما لیس لک بہ علم انا اعظک ان تکون من الجاہلین۔ تو ارشاد ہوا رب کریم کی طرف سے کہ اے نوح، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے عمل نہیں ہے، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے، پس مجھ سے وہ سوال نہ کیا کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو، میں تمہیں نصیحت کیے دیتا ہوں کہ کہیں تم نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے عرض کی کہ یہ میرا گھر والا ہے، تو رب کریم نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں ہے نوح، یہ تیرے گھر والا نہیں ہے، یہ تیرے گھر میں شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہ تھے، بس مجھ سے وہ سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہ تھا، تمہیں میں نصیحت کیے دیتا ہوں۔ تو اس آیا مبارکہ میں رب کریم نے یہ بات سمجھائی کہ جو بندہ اچھے اعمال کا حامل نہیں ہے، وہ بھلے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کے لیے رحمت کا دروازہ نہیں کھلتا۔ یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو مختلف طرح کے ہیلے بہانے بنا کر دنیا میں بیٹھے ہیں نا، جو کہتے ہیں مجھے فلاں بچا لے گا۔ کفار اور مشرکین کا بھی تو یہی عقیدہ تھا نا، ہمیں یہ بچا لے گا تو ہمیں یہ بچا لے گا تو ہمیں یہ بچا لے گا۔ اور اللہ ماشاءاللہ آج بھی اسی غلطی پر ہم بھی بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں فلاں بچا لے گا اور ہمیں بچا لے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے کھول کر بات بیان کر دی کہ جس کے پاس اچھے اعمال نہیں ہے نا، وہ بھلے نوح کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، میرے پاس اس کے لیے مغفرت اور رحمت والی بات کوئی نہیں۔ تو یہ متنبہ کیا گیا ان لوگوں کو جو اچھے اعمال کرنے کو جو ہے پسند نہیں کرتے یا اچھے اعمال کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آئی کہ ایک تو ایمان لانا، اور پھر ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرنا، اور پھر ایک سوال اس میں یہ بھی ہے کہ نوح علیہ السلام نے کیوں عرض کی رب کریم کے سامنے کہ میرا بیٹا ہے، جب رب کریم نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب جو کفر پر ہے ان کے لیے عذاب کے سوا کوئی اور باقی چیز نہیں ہے، تو پھر نوح علیہ السلام نے کیوں دعا کی؟ تو نوح علیہ السلام کے دور میں بھی 3 قسم کے لوگ تھے، 3 طبقات کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو نوح علیہ السلام کو مانتے ہی نہ تھے، سرے سے نہ مانتے تھے، کافر، منکر، انکار کرنے والے۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جو ایمان لے آیا تھا، ایمان والے۔ اس کے درمیان ایک تیسرا طبقہ وہاں بھی موجود تھا جو ظاہری طور پر مانتے تھے مگر اندر دل سے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام کا یہ جو چوتھا بیٹا تھا جو آپ کے گھر میں ہی رہتا تھا، وہ ظاہری طور پر اپنے ایمان کا اظہار کرتا تھا مگر دل سے جو تھا وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ یہی سبب ہے کہ نوح علیہ السلام نے اس کے ظاہر کو دیکھ کر کہا کہ مولا یہ بھی میرا بیٹا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ تو وہ بات نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ کیوں؟ انسان کے دل کے اندر جو بات ہے وہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ تو نوح علیہ السلام کے چوتھے بیٹے کے ایمان کا جو علم رب کریم کے پاس تھا نا، وہ نوح علیہ السلام کو اللہ کریم نے عطا نہیں کیا تھا۔ نبیوں کے پاس جتنا بھی علم ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ودیت کیا جاتا ہے۔ خود جیسے نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا، خود ہی کہا تھا کہ میرے پاس تو اب خود میرے پاس غیب کا علم کوئی نہیں۔ تو جو دل کے اندر چھپی ہوئی بات ہے وہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ سبب تھا کہ نوح علیہ السلام نے ظاہر دیکھ کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کی کہ مولا تو نے کہا تھا کہ اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لے، تو مولا یہ بھی تو میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں، یہ ایمان والا نہیں ہے، لہذا تم مجھ سے وہ سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو یہاں دونوں باتیں رب کریم نے کھول کر بیان کر دی کہ ایک تو یہ کہ مطلقاً علم جو ہے وہ رب کریم کے سوا کسی اور کے پاس نہیں، انسان کے اندر کا، انسان کے باطن کا علم جو ہے وہ رب کریم کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر انسان کے پاس اچھے اعمال نہیں ہیں تو اس کو کوئی نسبت بھی جو ہے وہ بچا نہیں سکتی۔ یہ بالکل 2 + 2 4 کی طرح رب کریم نے یہ بات کھول کر بیان کر دی کہ تو اگر اچھے عمل کا حامل نہیں ہے تو تجھے تیرا کوئی تعلق جو ہے وہ میری رحمت کے قابل نہیں بنا سکتا۔ تو لہٰذا جیسے کئی قرآن کریم کے مقامات پر ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، ایمان کے ساتھ اللہ کریم نے اعمال الصالحات کی بات کی،
تو عمل صالح جو ہیں وہ ناگزیر ہیں اللہ کی رحمت کو لینے کے لیے، اللہ کی مغفرت کو لینے کے لیے اور اللہ کے فضل کو لینے کے لیے۔ خالی ایمان جو ہے اس سے گزارا نہیں چلے گا، انسان کو عمل کے صالح جو ہیں وہ بھی اپنانے پڑیں گے، تب جا کر اللہ کی رحمت سے وہ مستفید ہو سکتا ہے۔ تو جب اللہ کریم نے یہ کہا کہ تم مجھے ایسا سوال نہ کرو اے نوح جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو نوح علیہ السلام نے فوراً کہا قالا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہ ہو۔ تو فوراً سے پہلے نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ معذرت کر لی کہ مولا میں تجھ سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے ایسا کوئی سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تم مجھے نہ بخشے گا، مجھ پہ رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو فوراً اپنے اس کام کرنے کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ کریم کے ہاں جو ہے اللہ کی پناہ حاصل کر لی۔ تو اس آیہ مبارکہ میں یہ بات کہ نوح علیہ السلام کے متعلق یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے علم میں تھا تو آپ نے جان بوجھ کر جو تھی اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ نبی کے علم میں ہو کہ یہ کفر پر ہے، شرک پر ہے، تو پھر نبی اس کے لیے دعا کرے نا۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے ان کے علم میں نہ تھا تو انہوں نے وہ جو پدری شفقت ہوتی ہے نا، بیٹا تو تھا اور اصل علم بھی نہ تھا کہ واقعی یہ کفر پر ہے کہ نہیں ہے، جب کھڑا دیکھا اور سمجھ آئی کہ طوفان اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا تو اللہ کے آگے ایک عرضی پیش کر دی۔ تو اللہ نے جب کہا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے تو وہاں پر پھر اس کے بعد کوئی عذر پیش نہیں کیا، فوراً کہا کہ مولا میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے سوال کرنے سے جس کا مجھے علم کوئی نہیں، اور اگر تو نے مجھ کو نہ بخشا، یعنی کہ میری یہ جو میں نے کی غلطی یا اجتہادی غلطی کہا جاتا ہے اس کو نا، اجتہادی غلطی جو میں نے کی مولا، اگر تو نے اس کو نہ معاف کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حالانکہ اللہ کے جو نبی اور رسول ہوتے ہیں نا، اللہ کریم ان سے ناراض نہیں ہوتا، نہ ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، نہ ان کو معافی مانگنے کی ضرورت پیش آتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ نصر کو اگر آپ پڑھیں نا، سورہ نصر کو، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، وہاں فرمایا کہ جب فوج در فوج لوگ آپ کے دین میں آنا شامل ہو جائیں، جب اللہ کی نصرت آ جائے، مدد آ جائے، تو یہ لوگ جوک در جوڑ آپ کے دین میں آنا شروع ہو جائیں تو آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، واستغفر، اور توبہ کریں، استغفار کریں۔ اب یہاں یہ بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا گناہ کیا تھا جس کے سبب اللہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ معاذ باللہ کہ توبہ کریں، استغفار کریں؟ تو یہ تو استغفار نبیوں اور کی جو ہوتی ہے، استغفار جو ہوتی ہے وہ کسی گناہ کے سبب سے نہیں ہوتی، وہ کسی گناہ کے سبب سے نہیں ہوتی۔ لہٰذا نوح علیہ السلام نے بھی یہ اگر گمان کیا جائے کہ ان سے غلطی، اجتہادی طور پر ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ میرا بیٹا ایمان والا ہے، مگر اس کے نفاق کا معاملہ اللہ جانتا تھا، اللہ نے وضاحت کر دی، تو جب اللہ نے وضاحت کر دی تو نوح علیہ السلام نے کوئی عذر پیش نہیں کیا، فوراً سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ گئے۔ تو یہ بھی عمل سکھایا گیا کہ اے بندے، جب تو اگر کوئی غلطی کر لے، کوئی غلط کام کر لے، کوئی ایسا کام کر لے جو تیری نظر میں ٹھیک تھا مگر اللہ کی نظر میں وہ ٹھیک نہ تھا، تو اس کا رستہ اتنا ہی ہے کہ فوراً سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ کی رحمت کا طلبگار بن جا، اور اگر اللہ تجھ کو معاف کر دے گا اللہ تجھ پر رحم کر دے گا، اور اگر تو نے توبہ نہ کی، اللہ تو نے رجوع نہ کیا، اللہ سے معافی نہ مانگی، تو پھر یقیناً تو نقصان اٹھانے والے میں سے۔ یہی بات اللہ کریم نے آیت کریمہ میں فرمائی۔ تو آج یہی بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے آگے کل پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔